ہے. اب خالق کی اطاعت، رب نے فرمایا میری اطاعت کرو، تو وہ اطاعت کس درجے کی ہے؟ پہلے درجے کی اطاعت ہے یا آخری درجے کی اطاعت ہے؟ اطاعت میں بھی فرق ہے، فرما برداری کرنے میں بھی فرق ہے. باپ اگر بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ کام کر، ایک معنی تو یہ ہے کہ بیٹا بھاگے بھاگے جا کے وہ کام کر لیتا ہے، یہ بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے باپ کے حکم کی. ایک یہ ہے کہ 10 منٹ لیٹ جا کے کرتا ہے، فرما برداری یہ بھی ہے. لیکن آیا جب رب نے حکم دیا کہ بندہ مومن میری اطاعت کر، تو اس اطاعت سے مراد پہلے درجے کی اطاعت ہے یا آخری درجے کی اطاعت مراد ہے؟ دیکھنا یہ ہے. حضرات محترم، مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا وقت 12 بجے شروع ہوا، اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ کی صدا مؤذن نے لگائی، رب کی طرف سے حکم لاگو ہوا کہ لوگے اے بندے مومن تیرے اوپر رب کی طرف سے حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر. اب بندہ مومن اس کے فرما بردار ہونے کا تقاضا یہ بنتا ہے وہ بندہ اپنے کاروبار کو چھوڑے، اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑے اور مسجد میں آ کر اقیم الصلاۃ حی علی الصلاۃ کے حکم کو پر عمل پیرا ہو. اس بندے نے آ کے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ ادا کر لی. اس نے اللہ پاک کے حکم کے اوپر پیروی کی کہ نہیں کی؟ اقیم الصلاۃ کے اوپر پیروی کی نا. اسی طرح ایک بندہ اور ہے، اس نے بھی اذان سنی، 12 بجے اس نے ظہر کی اذان سن لی، کاروبار بند کر رہا ہے 3 بجے، ظہر کی نماز کا وقت تھا 2 بجے کا، جماعت کھسا دی، 3 بجے کاروبار بند کیا، 3:30 بجے وضو کیا، 3:45 بجے آ کے وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے. وضو کر کے ساتھ وہ مسجد میں آ کے تحیت الوضو کے 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے، تحیت الوضو کے پڑھ لیتا ہے، تحیت المسجد کی بھی رکعت پڑھ لیتا ہے، سنتے بھی ادا کی، فرض بھی اس نے اکیلے پڑھے، ساتھ سنتے پڑھ کے نوافل پڑھ کے پھر وہ مسجد سے باہر گیا 4 بجے کے قریب، حالانکہ وقت ظہر ہی کا تھا. ظہر ہی کے وقت میں اس بندے نے آ کے ظہر کی نماز پڑھی. آپ مجھے بتائیں اس نے رب کے حکم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ رب کے حکم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اقیم الصلاۃ حکم تھا نا اطاعت کرو، تو اطاعت پہلے نے بھی کی ہے، اس نے بھی کی ہے. اس نے کی عین اس وقت جب اس کے اوپر حکم لاگو ہو گیا، اذان ہوئی، وہ فوراً بجا آوری میں آ گیا. اس نے اطاعت کی، لیکن اطاعت کس وقت کی؟ آخری وقت میں جا کے. اب دونوں کی اطاعت میں فرق ہے، دونوں کی فرما برداری میں فرق ہے. پہلے نے فرما برداری کی، اللہ پاک کے حکم کو فوراً تسلیم کر لیا. دوسرے نے بھی فرما برداری کی، لیکن دوسرے کے متعلق رب کا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، فویل للمصلین، ایسے نمازی کے لیے میری ہلاکت ہے. پہلا نمازی جس نے عین ٹائم پر نماز ظہر ادا کی امامت کے ساتھ جماعت کے ساتھ، ایسے بندے کے حق میں سرکار نے فرمایا 27 درجے درجات ہیں اور ثواب ہے. جس نے بعد میں آ کے نماز ادا کی، لیٹ کر گیا حالانکہ وقت کے اندر ہی پڑا، ایسے کے متعلق رب فرماتا ہے فویل للمصلین ای یؤخرون الصلاۃ. سرکار نے فرمایا جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، جان بوجھ کے نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں، ایسے اشخاص کے لیے فرمایا فویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھے اور اس کے اوپر اللہ پاک کی ہلاکت بھی ہو، ویل بھی ہو اور اللہ پاک کی بربادی بھی ہو؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، سرکار کے فرمان کا سہارا لینا پڑے گا. بھئی اطاعت، رب ذوالجلال نے فرمایا اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو. اس اطاعت سے مراد ہر وقت کی اطاعت نہیں ہے کہ حکم لاگو ہو گیا تھا 12 بجے میں مانتا پھروں 4 بجے جا کے، نہیں. اس اطاعت سے مراد اول درجے کی اطاعت ہے. اس اطاعت سے مراد اول درجے کی اطاعت ہے. جو ہی حکم لاگو ہوا اے بندہ مومن اقیم الصلاۃ یا اتم الصیام یا اتم الحج یا اتم العمرہ، جس بھی حکم کا رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بندے روزہ فرض ہو گیا ہے، تیرے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، جو ہی فرض ہوا اس حکم کو فوراً بجا آور لے آئے اور اس کو کر گزرے. یہ ہے اطاعت کا صحیح معنی. اگر کوئی بندہ اطاعت کو
لیٹ کے معنی میں لے کے جاتا ہے, تاخیر کے معنی میں لے کے جاتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ پہلے اور وقت آخری وقت کی اطاعت ایک ہی معنی میں ہے, تو ایسے بندے کے حق میں خالق نے فرمایا فویلن, ایسے اشخاص کے اوپر فرمایا میری ہلاکت برستی ہے. تو حضرات